میرے دوستوں بزرگوں، آج جو عمل آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر جن چڑھ گیا تھا اور انہوں نے ایک ایسا عمل کیا کہ ایک دفعہ عمل کرنے سے وہ جن اس سے اتر گیا اور وہ ختم ہو گئے، اس کے اثرات ختم ہو گئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تشریف لائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیتیں جو آپ نے اس کے اوپر تلاوت کی ہیں، اگر یہ کسی پہاڑ کے اوپر بھی تلاوت کی جائے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج کے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی جن لوگوں کے ساتھ کوئی عملیات کے چکر ہیں یا ان کے ساتھ کوئی جنات کے چکر ہے یا ان کو کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی ایسی انہونی مخلوق جو نظر نہ آتی ہو، انشاءاللہ تعالی یہ ایک عمل کرنے سے ایک دن کا عمل ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے ان کا جو ہے نا فاقہ ہوگا اور وہ جو ہے نا اس اثرات بد سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستو بزرگوں، بعض لوگ جو ہے نا ان کے پاس کوئی جنات کے ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا بیچارے جو ہے اس سے بہت زیادہ جو ہے ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کس جگہ کس طریقے سے ان کو گرا دے، ان کو چوٹیں لگ جاتی ہیں۔ میرے خود ایک دوست تھا، ان کی والدہ کو جو ہے نا یہ تکلیف تھی، لیکن ظاہر ہے وہ بڑا اس وقت گھمایا، ہمیں اس عمل کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ وہ بہرحال انہوں نے کئی جگہ پہ کئی عاملوں کے پاس کراچی میں سوات تک وہ لے گئے، لیکن بہرحال اس کی جو ہے نا طبیعت ٹھیک نہیں ہو سکی اور جو ہے نا پھر کافی عرصے سے ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو، یہاں سے شفٹ ہو گئے کہ پھر ان کی کیا صورتحال ہوئی۔ لیکن وہ بیچارے بڑے جو ہے نا ان کی زندگی جو ہے اس کو زندگی کہہ رہے کہ ان کو باقاعدہ یوں اٹھا کے چھت سے یوں لگاتے پھر نیچے گراتے تھے، کئی مرتبہ چارپائی سے گراتے۔ یعنی ایک ایسے عمل جو لوگ اللہ جو ہے نا بچائے، جو لوگ اس کا شکار ہے، ان کو اس کی اذیت کا اور اس کی جو تکالیف ہے ان کا اس کو بخوبی احساس ہے۔ اللہ جو ہے نا ان چیزوں سے ہمیں بچائے۔ میرے دوستو بزرگوں، لیکن جو بھی عمل ہم نے کرنا ہے، ہم نے جعلی عاملوں کے پاس نہیں جانا ہے۔ ایسے جعلی عامل ہوتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کے آپ بولیں گے کہ ان کے جو ہے نا خود جو ہے نا سنت کے مطابق ان کی جو ہے نا زندگی نہیں ہوتی ہے، سنت سے وہ دور ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جو بھی فالو کرنا ہے، آپ یقین کریں ہم دین سے دور ہیں، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، انہوں نے جو ہے نا وہ عملیات جو ہے اور وہ ترتیب ہمیں زندگی کے بتا دیے ہیں کہ یقین کریں ہمیں جو ہے نا کسی غیر اللہ کے پاس، کسی غیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن صرف مصیبت یہ ہے کہ ہم جو ہے نا دین سے دور ہے اور ہم جو ہے نا ہر چیز کو ہم جو ہے نا اڈاپٹ کرتے ہیں، ہر چیز کو سیکھتے ہیں۔ اگر ہم نہیں سیکھتے تو ہم قرآن اور سنت کو نہیں سیکھتے کہ ہم قرآن شریف سے استفادہ حاصل کریں۔ قرآن شریف میں ہر چیز کا جو ہے نا دنیا کے تمام معاملات کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ بنی نوع انسان کی جو ہے نا یہ آخری کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل فرمائی، تو اس میں قیامت تک آنے والے تمام ایسے معاملات جو ہے نا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمام چیزیں رکھ دی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں جو ہے وعدہ کریں گے قرآن شریف سے تو جو ہے نا وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا ہم جو ہے وہ چیزیں حاصل کر سکیں گے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ جو ہے نا قرآن اور سنت سے دور ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اجمعین کی جو زندگی تھی، ان کے جو اللہ نے ان کے اوپر جو یہ جو دنیا کے تمام معاملات کرنے تھے، یہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور تمام عالم کے جو انسان ہیں ان کے لیے اور جنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے نا ان سے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ جو قیامت تک جو ہے نا جو پیش آنے والے واقعات ہیں ان کا جو بھی سرا ہوگا وہ اگر آپ اس کو لے جائیں گے تو وہ سرا جو ہے وہ کسی نہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا جو ہے نا سلسلہ جڑ جائے گا، اور پھر وہ سلسلہ صحابی رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر جو ہے نا قرآن شریف تک اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تک یہ سلسلہ یوں چلتا رہے گا۔
اب جو ہے نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جو ہے نا ایک جگہ کہیں چلے گئے تھے کسی جگہ میں، وہاں پر جو ہے نا کوئی بندہ تھا جس کے اوپر جو ہے نا جنات کا جو ہے نا بہت زیادہ اثر تھا، اور وہ بیچارے کے ساتھ بڑے جو ہے نا معاملات ایسے ہو گئے تھے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ جو ہے نا اس کو کافی انہوں نے جکڑ لیا تھا، اور کوئی جن، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو شیطان ہے ابلیس جو ہے وہ بھی جو ہے نا جنات کے جو ہے نا جنس میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو جنات ہیں ان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ہر انسان میں جو ہے ان کے خون میں جس طرح ہمارے رگوں میں اور ہمارے نسوں میں خون جس طرح جاری رہتا ہے، اس طرح یہ جو ہے نا ان کو اللہ نے یہ جو ہے نا طاقت دی ہے، اور یہ اللہ نے ان کو جو ہے نا یہ اس کو مسخر کر دیا ہے کہ وہ جو ہمارے جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور وہ جو ہے نا رگوں میں جس طرح ہمارا خون جاری ہے اس طرح وہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ نے اس طرح کیا ہے، یہ اس میں اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیوں کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن عرض یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اس بندے کو جو ہے نا بڑی تکلیف میں انہوں نے جو ہے نا مبتلا کیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا اس بندے کو جو ہے وہ دم کر دیا۔ اب دم کرنے کے بعد جناب علی وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ تشریف لائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کو یہ پورا قصہ سنایا کہ اس طرح جو ہے ایک بندے کو میں نے قرآن شریف کی کچھ آیتیں جو ہے وہ دم کر کے میں نے اس کو جو ہے نا دم کیا، تو وہ جو ہے نا وہ الحمدللہ اس سے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر ان سے جو ہے نا فرمایا کہ اے عبداللہ، آپ نے قرآن شریف کی کون سی آیتیں جو ہے وہ آپ نے اس بندے کے اوپر تلاوت کر کے ان کے اوپر جو ہے نا دم کیا تھا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ مومنون جو ہے یہ 18ویں پارے میں جو پہلی جو صورت ہے جہاں سے قد افلح المؤمنون، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اور مومنوں کے 8 صفات بھی بیان کیے ہیں، اگر وہ ہماری زندگی میں جائے تو ہم فلاح پا جائیں گے۔ تو سورہ مومنون کی جو آخری 4 آیتیں ہیں میں آپ کے سامنے تلاوت بھی کرتا ہوں، اور اس کا میں اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ جو ہے یہ آیت جو ہے اس بندے کے اوپر 41 مرتبہ جو ہے میں نے ان کے اوپر جو ہے نا تلاوت کر کے ان کے اوپر جب میں نے پھونک ماری تو وہ جنات جو ہے نا جو جن ایک تھا یا جتنے بھی تھے وہ اس بندے کے جسم سے نکل گئے اور وہ جو ہے نا ختم ہو گئے۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ آپ کے سامنے میں جو ہے نا وہ آئے تھے، تو طریقہ پہلے سمجھ لیجیے گا، پھر میں ساتھ ساتھ آپ کو تلاوت بھی کر بتاتا ہوں اور اس کا اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ سورہ مومنون جو ہے وہ 18ویں پارے کی جو ہے نا جو پہلی صورت ہے اس کے آخری جو ہے 4 جو آیات ہیں وہ جو ہے نا پہلے آپ نے جو ہے نا اس کو جو ہے 7 مرتبہ جو ہے یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے جو ہے 41 مرتبہ یہ 4 آیتیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی مریض کے اوپر جن کے اوپر کوئی اثرات ہوں، کوئی جنات کا، کوئی دوسری چیزوں کا، جو بھی ہوائی مخلوق ہے جو ہماری نظروں میں نہیں آتے ہیں، اگر ان کے کوئی اثرات ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس جو ہے نا 4 آیتوں کی تلاوت سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اے عبداللہ کر یہ آیتیں کسی پہاڑ کے اوپر بھی جو ہے نا پڑی جائے تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ اتنی طاقتور جو ہے نا یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر جو ہے نا نازل فرمائی ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو الرب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ ایک ہی مرتبہ آپ نے جو ہے اول آخر 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ مریض کے اوپر یہ 41 مرتبہ یہ 4 آیتیں آپ پڑھیں گے اور اس کے اوپر جو ہے نا پھونک ماریں گے اور اس کے لیے پانی دم کریں گے، وہ پانی بھی پیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کسی گھر میں اگر یہ اثرات ہیں تو اس گھر میں بھی پھونک کی جائے تو گھر سے وہ سارے اثرات ختم ہو جائیں گے، اور اس پانی کو جو ہے نا 4 کونوں بھی چھڑک لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام وہ جو جنات کے یا جو بھی اثرات ہیں، جو غیر موذی چیزوں کے اثرات ہیں، جو ہے نا جو موذی چیزوں کے اثرات کے گھر میں، وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے ختم ہو جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور جن لوگوں کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے اور ان کی جن کے گھر میں ایسے کوئی معاملات ہیں کہ وہ تھک چکے ہیں ادھر ادھر سے،
جعلی عاملوں کے پاس جا رکھے، تو وہ یہ سنت کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس جو ہے نا جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم کے حدیث میں ہے، اس کو جو ہے نا فالو کر کے اور اس کو جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ان کے گھر سے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جو ہے نا باقی جو لوگ چینل پہ نہیں ہیں ان سے میری ضرور درخواست ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے تو اس کو پسند بھی کر دیا کریں، اس کو لائک ضرور کر دیا جائے، اور جو ہے نا بیل آئیکن کو بھی ضرور جو ہے نا وہ پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات ساتھ، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔